السلام علیکم۔ اخوت نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان گیلانی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عربوں کی اصل سرزمین یمن کی۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ عیسائی بادشاہ ابرہہ نے یمن پر کب حملہ کیا، یمن کے حالات مغرب کے لیے پریشانی کا سبب کیوں ہیں، اور امریکہ یمن میں کس جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یمن اس وقت دنیا کے بدترین انسانیت سوز بحران سے کیوں گزر رہا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ہماری معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ مکمل معلومات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ آج ہم بات کریں گے یمن میں حوثی باغیوں کے متحدہ عرب امارات پر حملوں سے یمن میں جاری جنگ خطے کے دیگر ممالک تک پھیلنے کے خدشات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 7 برسوں سے جاری یہ تنازع کیسے شروع ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ جمہوریہ یمن یا یمن مغربی ایشیا میں واقع مشرق وسطیٰ کا ایک مسلم ملک ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں سعودی عرب اور عمان، جنوب میں بحر عرب اور مغرب میں بحر احمر واقع ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعاء ہے اور عربی اس کی قومی زبان ہے۔ یمن کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے، جن میں سے زیادہ تر عربی بولتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں یمن عربوں کی اصل سرزمین ہے۔ یمن قدیم دور میں تجارت کا ایک اہم مرکز تھا جو مصالحوں کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ یہ وہ قدیم سرزمین ہے جس سے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 50 یوم قبل ایک ابرہہ نامی عیسائی بادشاہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ یمن دنیا کے بدترین انسانیت سوز بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ یمن کے حالات پر نظر رکھنے والے مانیٹرنگ گروپس کا خیال ہے کہ جاری لڑائی میں ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں قائم آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا پروجیکٹ نے مارچ 2022 میں کہا تھا کہ اس نے براہ راست حملوں میں مارے جانے والے شہریوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی ہے۔ سن 2020 میں 12,000 اور 2019 میں 23,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی اطلاعات تھیں، جس کے سبب یہ یمن جنگ کا اب تک کا دوسرا سب سے مہلک سال بن گیا تھا۔ غذاؤں کی قلت، بیماری اور خراب صحت کی وجہ سے ہزاروں دوسرے شہریوں کی ہلاکت ہوئی جسے روکا جا سکتا تھا۔ سیو دی چلڈرن نامی تنظیم نے اندازہ لگایا ہے کہ غذائیت کی شدید کمی کے سبب اپریل سن 2015 اور اکتوبر 2018 کے درمیان 85,000 بچے مر چکے ہیں۔ 2 کروڑ 40 لاکھ آبادی یعنی ملک کی تقریباً 80% آبادی کو انسانی امداد اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 2 کروڑ افراد کو فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ ان میں سے تقریباً 1 کروڑ افراد قحط سے صرف ایک قدم دور سمجھے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ بچے غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں، جن میں سے 5 سال سے کم عمر کے لگ بھگ 3,60,000 بچے بھی شامل ہیں جو اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ملک کی 3500 طبی سہولیات میں سے صرف آدھی مکمل طور پر کام کر رہی ہیں، جبکہ تقریباً 2 کروڑ افراد کو مناسب صحت کی سہولت تک میسر نہیں، اور تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی یا مناسب حفظان صحت تک رسائی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں طبی عملہ ملک میں اب تک کے سب سے بڑے ہیضے کی روک تھام کے لیے جدوجہد کرتا نظر آیا، جس کی زد میں تقریباً 22 لاکھ افراد آئے، اور اس کی وجہ سے اکتوبر سن 2016 سے اب تک 3,895 اموات ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پچھلے 5 برسوں میں جنگ، بیماری اور بھوک کی مشترکہ تعداد سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے مالی اعانت کے لیے بھی شدید اپیل کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صحت کی اہم خدمات سمیت ملک میں اس کے کاموں کو انجام دینے میں فنڈ کی سخت کمی ہے۔ جنگ نے تقریباً 36.5 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یمن میں جنگ کس طرح شروع ہوئی۔ اس تنازع کی جڑ عرب سپرنگ کی بغاوت کے بعد یمن میں استحکام لانے والی سیاسی منتقلی کی ناکامی میں پنہا ہے۔ عرب خطے میں اٹھنے والی اس تحریک نے ایک عرصے سے یمن میں حکومت کرنے والے جابر حکمران علی عبداللہ صالح کو سن 2011 میں اپنے نائب منصور ہادی کو اقتدار سونپنے پر مجبور کیا۔ منصور ہادی کو بحیثیت صدر متعدد قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں جہادیوں کے حملے، جنوب میں علیحدگی پسندی کی تحریک، سیکیورٹی اہلکاروں کی عبداللہ صالح کے ساتھ مسلسل وفاداری کے علاوہ بدعنوانی، بے روزگاری
اور غذائی اشیاء کا عدم تحفظ شامل تھا۔ یمن کی زیدی شیعہ اقلیت کی حوثی تحریک، جو باقاعدہ طور پر انصار اللہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو گزشتہ ایک دہائی کے دوران منصور ہادی کی حکومت کے خلاف کئی بار بغاوت کر چکی تھی، اس نے نئے صدر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی صوبہ سعدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ منتقلی سے مایوس ہو کر بہت سے یمنیوں نے، جن میں سنی بھی شامل تھے، حوثیوں کی حمایت کی اور سن 2014 کے آخر اور سن 2015 کے اوائل میں باغیوں نے رفتہ رفتہ دارالحکومت صنعاء پر بھی قبضہ کر لیا۔ حوثیوں اور علی عبداللہ صالح کی وفادار سیکیورٹی فورسز نے پورے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد منصور ہادی کو مارچ سن 2015 میں بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ عبداللہ صالح کی وفادار فوج کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پرانے دشمن حوثیوں کی حمایت کی۔ یمن میں ایک ایسے گروپ کے عروج سے جو ان کے خیال میں علاقائی شیعہ طاقت ایران کی حمایت سے پروان چڑھ رہا تھا، سعودی عرب اور 8 دیگر عرب ریاستوں جن میں زیادہ تر سنی ممالک شامل ہیں نے یمن میں ایرانی اثر و رسوخ کو ختم کرنے اور حوثیوں کو شکست دینے اور منصور ہادی کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے فضائی مہم شروع کر دی۔ اس اتحاد کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تکنیکی اور انٹیلیجنس سطح پر تعاون ملا۔ ناظرین، یمن کے حالات مغرب کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ علاقہ زیادہ غیر مستحکم ہوتا ہے تو وہاں سے القاعدہ یا دولت اسلامیہ سے وابستہ گروپس اٹھ سکتے ہیں۔ تنازع کو شیعہ حکومت والے ایران اور سنی حکومت والے سعودی عرب کے مابین علاقائی طاقت کی جدوجہد کے ایک حصے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ یمن اسٹریٹجک لحاظ سے بھی اہم ہے، کیونکہ یہ بحر احمر کو خلیج عدن کے ساتھ جوڑنے والے ایک آبنائے پر بیٹھا ہے جو دنیا کے بیشتر تیل کی گزرگاہ ہے۔ امریکہ یمن میں اتحادیوں کی مدد کے لیے پرعزم ہے جو حوثیوں کے جارحانہ حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کو یقین ہے کہ اس تنازع کا پائیدار حل سفارت کاری کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس طرح یمنی عوام کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور اس بات کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر خود اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں گے۔ امریکی خصوصی ایلچی لینڈر کنگ نے امید ظاہر کی کہ 2022 کا سال یمن میں امن کی جانب بڑھنے میں اہم ثابت ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ اس مقصد کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔